بلوچستان کے براہوی قبائل میں سے ساتکزئی قبیلہ مستونگ اور بولان میں آباد ہے۔ اس قبیلے کے ایک سردار کی سرگزشت مجھے نواب محمد اسلم رئیسانی نے سنائی، جو خود بھی اسی علاقے سے نہ صرف تعلق رکھتے ہیں بلکہ وہ پورا علاقہ جسے ساراوان کہتے ہیں اس کے چیف بھی ہیں۔ بقول راوی اور دروگ برگدن راوی، اس قبیلے کے ایک سردار کو روزہ کھلنے سے تھوڑی دیر پہلے بہت زیادہ بھوک لگتی۔ وہ تھوڑی دیر صبر کرتا رہتا، لیکن پھر جب پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا تو کارندوں کو بھیجتا کہ جاؤ مسجد کے مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ مولوی صاحب آتے، ان پر بندوق تان لیتا اور کہتا کہ مسجد کے چبوترے پر چڑھ کر اذان دو۔ مولوی صاحب اذان دیتے، اطمینان کے ساتھ دعا کر کے روزہ کھولتا۔ مولوی صاحب کا مشکور ہوتا اور انہیں جانے کی اجازت دے دیتا۔ تحریک انصاف کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی صورتحال بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ 5 سالوں میں سے 3 سال 7 ماہ تک اپوزیشن میں یہ تاثر غالب رہا کہ اگر وقت سے پہلے عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد یا کسی اور غیر جمہوری طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ نہ صرف عمران خان کو ایک دلدل سے نکالے گی بلکہ تحریک انصاف کے تنے مردہ میں بھی جان ڈال دے گی۔ اس لیے وہ پارٹیاں جو تحریک عدم اعتماد کی تجویز بڑھ چڑھ کر پیش کرتی تھیں، انہیں بخوبی علم تھا کہ اس پر باقی لوگ راضی نہیں ہوں گے اور یوں انہیں سندھ میں اپنے اقتدار کو 5 سال تک دوام دینے کا موقع مل جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی بے چینی اور اضطراب تو شروع دن سے بالکل ویسا ہی تھا جیسے کسی محلے کی مسجد کی انتظامیہ کسی ایک مسلک کے امام کو ہٹا کر دوسرے مسلک کے امام کو وہاں لگا دے۔ ایسی صورتحال میں وہ سب سے پہلے اپنے مسلک والوں کو پکارتا ہے، انہیں اکٹھا کر کے خوف دلاتا ہے کہ دیکھو یہ حملہ صرف میری ذات پر نہیں ہوا بلکہ اب مسلک کی تمام مساجد اور مدارس خطرے میں ہیں۔ مولانا کا لانگ مارچ اور اسلام آباد کا ناکام دھرنا اسی خوف کی بنیاد پر لائے ہوئے مسلکی ہجوم کا دھرنا تھا۔ نون لیگ کی قیادت تو اس تصور سے ہی خوفزدہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد انہیں باقی ماندہ عرصے کے لیے چودھری پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کے تحت سیاست کرنا پڑے گی۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ 2002 میں نون لیگ کے 140 ارکان اسمبلی انہیں چھوڑ کر قاف لیگ میں شامل ہوئے تھے اور لاہور جسے وہ اپنا گڑھ سمجھتے تھے وہاں 8 سال تک اپنا ضلعی ناظم بھی منتخب کرانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ چودھری خاندان پنجاب کی سیاسی بساط پر مدتوں کھیلنے کی مہارت رکھتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کے باوجود اس قدر اچانک یہ کیسے اور کیوں کر ہو گیا؟ سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، لیکن کیا کسی کو یقین ہے کہ عین جب میچ جیت کے مراحل میں داخل ہو تو اچانک کسی بھی جانب سے تیز عوامی سیاسی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں اور بسی بسائی بستی ہی اجڑ جائے؟ اس لیے کہ عدم اعتماد کا یہ میچ اب ایسے ہونے جا رہا ہے جس میں عوام کا جمع غفیر بھی اسلام آباد اسٹیڈیم میں موجود ہوگا۔ ایسے میں کسی بھی قسم کا ہنگامہ میچ کو لمبی مدت کے لیے ملتوی کر سکتا ہے۔ عمران خان جسے اسٹیڈیم میں ہجوم جمع کر کے کھیلنے کی پرانی پریکٹس ہے، وہ اگر اس کھیل کو صرف پارلیمنٹ کے بند کمروں اور ٹیلی ویژن کیمروں تک محدود رکھ کر کھیلے گا تو یہ حزب اختلاف کی بہت بڑی غلط فہمی تھی اور اگر اپوزیشن نے سب کچھ جان بوجھ کر اس طرف قدم بڑھایا ہے تو پھر اس کے پیچھے نہ صرف کوئی خوفناک مقصد موجود ہوگا بلکہ اس کے بعد کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے والے افراد بھی ہوں گے۔ یہ کھیل شروع ہوئے ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اور عمران خان کے 3 جلسوں میں آنے والے ہجوم کی جذباتیت نے عوامی فضا کے رخ کا تعین کر دیا ہے۔ یہ جلسے اور ان کا ہجوم کسی طور پر بھی سرکاری مشینری سے اکٹھا کیا گیا ہجوم نہیں لگتا اور نہ ہی ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسی شہادت موجود ہے کہ بسیں پکڑنے سے لے کر اسکول کے استادوں کو حاضر کیا گیا ہو اور پٹواریوں کی افراد کو لانے کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہوں۔ میں اپنے سرکاری تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے تینوں جلسے سرکاری مشینری کے جلسے نہیں تھے۔ تحریک عدم اعتماد لانے والوں کو بھی اندازہ ہو چکا ہے اور وہ صورتحال کی تبدیلی کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان سے کہا ہے آپ 172 ارکان اسمبلی اکٹھا کریں، عوام نہیں۔ اگر انہیں ذرا بھی اس بات کا اندازہ ہوتا کہ عمران خان ہجوم اکٹھا نہیں کر سکتا تو وہ للکار کر کہتے لاؤ ہجوم، تاکہ آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ عوام تم سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ لیکن صرف 3 جلسوں نے آنے والے دنوں کی کشیدگی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ اثر میں روزہ کھولنے کی تشبیہ ایک اور حوالے سے بھی منطبق ہوتی ہے اور اس عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد کی صورتحال کا بھی کوئی اندازہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی اپوزیشن نے اپنے اہداف کو واضح کیا ہے۔ کوئی نہیں بتاتا کہ عمران خان کے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ ظاہر بات ہے چاروں صوبائی اسمبلیاں اس وقت تک قائم رہیں گی جب تک ان میں بھی عدم اعتماد نہیں آتا یا وزیر اعلیٰ انہیں ختم نہیں کر دیتا۔ قومی اسمبلی میں اگر پی ٹی آئی کے اراکین عمران خان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں
تو وہ سب صرف ایک ہفتے میں نااہل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس معاملے میں الیکشن کمیشن کے پاس فیصلہ سازی کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ آئین کہتا ہے شیل گیو ایفیکٹ، یعنی وہ پارٹی لیڈر کے فیصلے کو نافذ کرے گا۔ ان نااہلیوں کے بعد قومی اسمبلی میں کوئی پارٹی لیڈر وزیر اعظم کے لیے مطلوبہ تعداد حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوگا اور یوں اسمبلی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اکثریت حاصل کر گیا تو پھر کس بڑی پارٹی کا سربراہ باقی 1.5 سالوں کے لیے وزیر اعظم بن کر تمام عوامی نفرت کا رخ اپنی جانب موڑے گا جو گزشتہ 3.5 سالوں کی مہنگائی اور کورونا کی وجہ سے عوام میں پیدا ہوئی ہے؟ اگر کسی چھوٹی پارٹی مثلاً قاف لیگ، جی ڈی اے یا MQM وغیرہ کے فرد کو بھی وزیر اعظم لانے کی کوشش کی گئی تو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان شریک حکومت ہو کر دفاعی سطح پر چلے جائیں گے اور عمران خان اپوزیشن میں شعلہ جوالا ہوگا۔ یہ ہے وہ صورتحال جس میں عمران خان جو بھی نعرہ بلند کرے گا وہ اسے صرف اور صرف مقبولیت کی طرف ہی لے جائے گا۔ ایوب خان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کی تحریک کا جائزہ لیں تو صرف ایک دن پہلے تک تمام اپوزیشن پارٹیاں بھٹو کو ایوب خان کا ٹوڈی اور بغل بچہ کہتی تھی، جو کنونشن لیگ کا سیکرٹری جنرل بھی تھا اور مادر ملت کو ہرانے والوں میں پیش تھا۔ اپوزیشن بھی اس قدر مضبوط اور تجربہ کار تھی جس نے ایوب کے مارشل لاء کے خلاف 7 سال جدوجہد کی تھی۔ کیسے کیسے قداور لوگ اس میں شامل تھے: نوابزادہ نصر اللہ خان، خان عبد الولی خان، ممتاز دولتانہ، شیخ مجیب الرحمان، خان عبد القیوم خان، سید ابو لالا مودودی، مفتی محمود، نواب بگٹی، غرض ایک گلدستہ تھا جنہوں نے مادر ملت کا ساتھ دیا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو تو عوامی نفرت والی سائٹ پر تھا۔ اپوزیشن مہنگائی، بے روزگاری اور جمہوریت کا رونا رو رہی تھی، لیکن جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو وزارت سے نکالا گیا اس نے قوم کو صرف ایک ہی نعرے پر اکٹھا کر لیا کہ ایوب خان نے تاشقند میں 1965 کی جیتی ہوئی جنگ ہار دی ہے۔ یہ ایک نعرہ ساری مذہبی، غیر مذہبی اور سیکولر اپوزیشن کو بہا کر لے گیا اور بھٹو کے تمام آمرانہ گناہوں کو بھی پاک کر گیا۔ کیا عمران خان 1967 والا بھٹو بن سکتا ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک؟ جاری ہے۔